السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ ایک ایسا چینل جہاں آپ کو ملتے ہیں بہت ہی منفرد مزے کے انٹرسٹنگ ناولز۔ ایسا ہی ایک انٹرسٹنگ ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ۔ اس کا نام ہے اسیر سلطنت۔ اس کو تحریر کیا ہما قریشی نے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 8۔ نیل کو آسمان کو ابرآلود بادلوں نے اپنی چھاؤں سے ڈھک رکھا تھا۔ آج موسم کے تیور خاص چڑچڑاہٹ کا شکار تھے۔ سورج گویا روٹ کر بھیگی بادلوں میں جا چھپا تھا۔ موسم میں خنکی سی گھلی تھی۔ آئرہ انگڑائیاں بھرتی بیدار ہوئی تھی۔ آج وہ زمرد بیگم کی طبیعت کی ناسازی کے باعث فرم جانے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ گلابی رنگ سلک نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ جمائیاں روکتی، بستر سے پاؤں فرش پر رکھتی، دھیرے سے قدم اٹھاتی گلاس ونڈو کے پاس آ کھڑی ہوئی، جبھی اچانک سے اس کا موبائل بج پڑا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی بیڈ کے سرہانے رکھا موبائل اٹھانے کی غرض سے نزدیک آئی، مگر اسکرین پر چمکتا ان نون نمبر دیکھ اس کے ماتھے پر سینکڑوں بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ خود ساختہ قیاس کرتے گلا کھنگار کر کال پک کی۔ ہیلو، آئرہ الہی اسپیکنگ۔ سماعتوں سے ٹکراتی اس شعلہ جوالہ لڑکی کی آواز سن مقابل موجود وجود کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ آپ کی آواز کی یہ کڑک بہت نشیلی ہے آئرہ صاحبہ، کسی پرانی شباب کے نشے کی مانند، جو ایک بار دماغ پر چڑھ جائے تو سرور کی مستی و مدہوشی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مقابل ہستی کی انتہائی غلیظ آواز سن آئرہ کو شدید تب چڑھی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون بات کر رہا ہے؟ اس کا لہجہ انتہا کا سرد تھا۔ کال وہ ریکارڈنگ پر لگا چکی تھی۔ آپ کی موت جو دن بدن آپ سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر آپ ہیں کہ سر پر منڈلاتے اس خطرے کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ زومائنی لہجے میں مسکرایا تھا۔ کس کے پالتو بات کر رہے ہیں؟ مقابل آئرہ الہی تھی، جس نے شاید ڈرنا اور گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہا لڑکی، تم انتہا کی پٹاخہ چیز ہو۔ اب تو یہ کمبخت دل مجھے بری طرح اکسا رہا ہے کہ آپ کو ایک بار اپنے بستر کی زینت بنایا جائے۔ مقابل کی کمینگی پر اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑا تھا، جو آواز سے ہی کوئی عمر دراز شخص لگ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی بےہودہ انسان، سمجھے؟ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ صرف سن کر ہی بلبلا اٹھی ہیں بیرسٹر صاحبہ؟ اگر جو میری سوچ کل کا سورج طلوع ہونے سے قبل حقیقت کا روپ دھار لے تو پھر کیا کریں گی؟ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ کون خبیث انسان بات کر رہے ہو؟ بے غیرت انسان، اب پھوٹ بھی دو کہ کال کیوں کی ہے۔ وہ اس کال کا مقصد تو خوب سمجھ رہی تھی۔ اپنے ماموں کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دو لڑکی، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو آج سے کئی سال قبل تمہارے باپ کا ہوا تھا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر ایک جاندار قہقہ لگایا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی تمازت سے تپ اٹھا تھا۔ شٹ اپ، خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے میرے باپ کا ذکر بھی کیا تو۔ وہ انتہائی درستگی سے چلائی تھی، مگر دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے موبائل پرے رکھا۔ ریلیکس آئرہ، ان لوگوں کا مقصد محض تمہیں ڈرا کر اپنے مقصد سے ہٹانا ہے، مگر تم ایسا کچھ نہیں ہونے دو گی، تم ہمت نہیں ہارو گی، سمجھ گئیں؟ وہ گہرے سانس بھرتی، خود کو دلاسا دیتی پورے وجود سے لرزی تھی، جبھی اس کا موبائل ایک بار پھر تھر تھر آیا تھا۔ اس نے طیش میں بغیر دیکھے کال ریسیو کی تھی۔ سمجھا دینا آپ میرے پیارے ماموں جان کو کہ اس بار وہ اپنے ناپاک ارادوں میں ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آئرہ کی آواز میں لرزش محسوس کر دوسری جانب موجود مروان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ کان سے موبائل ہٹا کر دیکھا تو دوسری جانب مروان تھا۔ وہ خود کو کوستی آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ کیا ہوا آئرہ؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی پر ذرا تیز لہجے میں بولا تھا۔ کال کیوں کی؟ اس کا لہجہ انتہا کا سرد تھا۔ وہ خود پر ضبط کر چکی تھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں پہلے اس کا جواب دو۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اس کا اگنور کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آپ کے والد صاحب کے کسی پالتو کا فون آیا تھا مجھے، دھمکی لگا رہا تھا کہ میں ان کے خلاف یہ کیس لڑنا بند کر دوں۔ وہ طنزیہ انداز میں پھنکاری، مگر چاہ کر بھی اس شخص کے غلیظ لفظوں کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی۔ تم کیوں ہر وقت خود کو اور مجھے پریشان رکھتی ہو؟ 2 لمحوں کا سکون نہیں ہے تمہیں؟ وہ جس نے بہت اچھے موڈ سے کال کی تھی، دوسری جانب سے اس طرح کی بات سن کر اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ رکھ رہی ہوں میں۔ وہ سر جھٹک گئی۔ بات سنو میری، مما بتا رہی تھی کہ میرے پیچھے تم گھر آئی تھی
اس نے بمشکل خود پر قابو پا کر نرمی سے سوال کیا۔ کیوں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ پھاڑ کھاتے لہجے میں بولی تھی۔ بالکل آ سکتی ہو بھائی، تمہارا اپنا گھر ہے، مگر میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو کبھی میری موجودگی میں نہیں آئی، تو میرے جاتے ہی یہاں آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے لہجے کی شوخی پر عائرہ نے دانت پیسے، جیسے بس موقع چاہیے ہوتا تھا۔ ماموں چاہتے ہیں کہ اب تم ذرا سیریس ہو کر سیاست میں دلچسپی لو، مستقبل کے کبھی نہ ہونے والے وزیر اعظم، مگر تمہیں ہی ہر وقت ٹھرک جانے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بیزار لہجے میں بولتی وہ فیس واش کرنے کی غرض سے واش روم میں آ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس چپکو شخص نے اتنی جلدی تو پیچھا نہیں چھوڑنا۔ یہ تم ہر وقت مجھے کبھی نہ ہونے والا سیاستدان کیوں بولتی رہتی ہو؟ کیا پتہ اگلا وزیر اعظم میں ہی بنوں؟ وہ صوفے کی پشت پر سر گراتا متبسم لہجے میں گویا ہوا۔ خوش فہمی آپ کی، ویسے سیاست میں جا کر تم شریف رہو، ایسا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے، اور اگر تم بھٹک گئے تو پھر میں تمہیں راہ راست پر لانا بھی خوب جانتی ہوں، پھر میرا طریقہ تمہیں یقیناً پسند نہیں آئے گا، تو یہی بہتر نہیں ہے کہ تم مستقبل میں سیاستدان بننے کے بجائے صرف ایک اچھے انسان بن کر رہو؟ مروان اسی قیاس آرائیوں پر دلکشی سے کہکا لگا گیا تھا۔ کتنا آگے تک کا سوچ رکھا ہے تم نے، وہ محظوظ ہوا، مگر پھر بھی تم میری سوچ تک رسائی نہیں پا سکتے۔ وہ تفکر سے بولتی اب چہرہ واش کر رہی تھی، موبائل اسپیکر پر تھا۔ اور تم بھی بیرسٹر صاحبہ؟ اس کی گھمبیر آواز پر ہاتھ لرز اٹھے تھے، ساتھ ہی ٹوتھ برش بھی ہاتھ سے نیچے گرا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے عجیب سی کھٹپٹ کی آواز محسوس کر نہ سمجھی سے پوچھا۔ منہ دھو رہی تھی، فی الحال اب روم میں آ گئی ہوں، وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ اب بتا بھی دو کال کیوں کی تھی؟ وہ ضد ہوئی جو ہر بات بولنے میں گھنٹوں لگاتا تھا۔ پتہ نہیں، بھول گیا، جب یاد آئے گا تو بتا دوں گا۔ وہ اس کی بیزار آواز سے حز اٹھا رہا تھا۔ اوکے، تو پھر اب کال بھی جب ہی کرنا، وہ تنک کر رہ گئی تھی۔ خبردار، جو تم نے میری کال بند کی تو، وہ خفا ہوا۔ کیا ہے بھائی، صبح صبح کون سا بخار چڑھ گیا تمہیں؟ کتنی سیلفش ہو تم، آج ہم پورے 1 مہینے بعد ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، مگر مجال ہے جو تمہیں ذرا میری یاد آئی ہو، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا تھا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو تم، ابھی 4 روز قبل ہی بات ہوئی ہے ہماری، اس نے جتایا۔ جی، وہ بات جس میں آپ فل شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھیں۔ اس بار وہ مسکرائی، اور یقیناً اس لڑکی کی قاتلانہ مسکراہٹ کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھی۔ کاش کہ تم اس وقت میرے سامنے ہوتی۔ دوسری جانب سے اس کی جذبات سے بوجھل گھمبیر آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں؟ پھر کیا ہوتا؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بنی تھی، چہرہ دہک اٹھا تھا، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھیں۔ تاکہ میں تمہاری یہ مسکراہٹ چرا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا، تمہارے چہرے پر بکھرے حیا کی لالی کے دلکش رنگ فرصت سے نہارتا، کیونکہ ان گنہگار آنکھوں کو ایسے نظارے تو کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسری جانب کی بےتابی محسوس کر وہ بری طرح جھیپ گئی۔ اٹھو سست انسان، اور جا کر منہ ہاتھ دھو، میں جا رہی ہوں مما کے پاس، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ وہ جو مزید کوئی شوق جملہ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک دم چونکا تھا۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ لہجے میں تفتیش سی آیا تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس ذرا طبیعت ناساز ہے، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ اچھا، آتا ہوں میں، ہسپتال چلتے ہیں۔ اس کے لہجے میں پرواہ تھی جو ہمیشہ ہی عائرہ کا دل تصفیر کر لیتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ، ویسے بھی میری بات تو سنیں گی نہیں، کیا پتہ اپنے بھتیجے کی مان لیں۔ وہ جان بوجھ کر طنزیہ انداز میں بولی۔ بھتیجے کی بات پھپھو تو مان لیتی ہیں، اف، ان کی بیٹی کب مانے گی؟ وہ سرد آہ خارج کر کے بولا۔ تمہارے خوابوں میں تو شاید مان ہی لے گی، وہ شرارہ سے کہتی کھٹ سے فون بند کر چکی تھی۔ اف ظالم، تم تو خوابوں میں بھی بس لڑتی ہی نظر آتی ہو، وہ تعسفی انداز میں سوچ کر نفی میں سر ہلاتا خود اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ یار مما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی سی بات پر بھلا طبیعت کون خراب کرتا ہے؟ وہ زمرد بیگم کو بخار میں بھوکتا دیکھ ذرا خفا سے لہجے میں بولی۔ تمہارے نزدیک اتنی سی بات ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ ہوئیں۔ جی مما، بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، وہ نظر چراتی اس بار ان کی توپوں کا رخ اپنی جانب موڑ چکی تھی۔ ہاں، یہی ہٹ دھرمی ہے تمہاری، جس کی وجہ سے تم ماں کو اور ماں کی کسی بات کو کھاتے میں نہیں لاتی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، عائرہ ہوش کے ناخن لو، جس شخص کے خلاف تم کیس لڑ رہی ہو وہ مروان کا باپ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کی حماقتوں پر سر پیٹ لیا تھا۔ اچھا نا مما، سن لیا میں نے،
وہ ناراض ہوئی۔ اور عمل کب ہوگا؟ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ آپ جو چاہ رہی ہیں وہ ممکن نہیں۔ وہ ایک بار پھر تلخ ہوئی۔ یا میرے اللہ، مجھے تو رہ رہ کر تمہارے مستقبل کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ کیا حماقت کر بیٹھی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ کوئی حماقت نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اس نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہو جائے گا، کیا ہواؤں میں سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ سیخ پا ہوئیں۔ وہ خوفزدہ سی نگاہیں چرا گئی۔ آپ کیوں اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہیں؟ اب کی بار وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میں مروں یا جیوں؟ تم بس وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ لہجے میں بولنی تھیں، اور بس یہیں آ کر آئرہ کی بس ہو جاتی تھی۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آنے والی لڑکی ماں کی ناراضگی اور سخت لفظوں پر کتھئی آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ لیکن مجھے تو آپ کی خراب طبیعت سے بہت فرق پڑتا ہے، میں اپنی پھپھو کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھیں جب عقب سے مروان کی بھاری گھمبیر مردانہ آواز ابھری۔ وہ دونوں ہی چونک گئی تھیں۔ مروان، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح بھتیجے کو دیکھ چہکی نہیں تھیں۔ وہ سیاہ رنگ سوٹ میں ملبوس کسی مرجھائے ہوئے گلاب سی آئرہ کو گال رگڑتا دیکھ ایک بے تاثر نگاہ ڈالتا قدم اٹھا کر نزدیک آیا اور ذرا فاصلے سے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس ایک ہی شرط پر جاؤں گی، پہلے تم اس لڑکی سے کہو کہ اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آ جائے اور یہ کیس لڑنا چھوڑ دے۔ وہ بولتے ہوئے ہانپ گئی تھیں۔ مما کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا بچوں جیسی ضدیں کر رہی ہیں؟ وہ زمرد بیگم کے تقاضے پر تل ملا کر رہ گئی۔ آئرہ، مجھے بات کرنے دو۔ اس نے تحمل رکھنے کا اشارہ کیا جو منہ بناتی چولہے پر دم لگی یخنی لانے کی غرض سے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پھپھو، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا قریب ہی نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ مروان، یہ کیا چاہ رہی ہے؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اوپر سے تم دونوں نے کسی کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ کیا ہم مر گئے تھے؟ وہ شدید اضطرابی کیفیت سے دو چار مروان کو بھی جھڑک چکی تھیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ اس نے سمجھانا چاہا۔ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا مروان، میں اپنی زندگی میں ہی اپنی بچی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے دبے لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مروان کو چپی سی لگ گئی تھی۔ تم دونوں نے کسی سے رائے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، کبھی یہ سوچا کہ اس فیصلے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ سختی سے باس پرس کر رہی تھیں۔ ایک بار کیس ختم ہو جانے دیں پھپھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ زمین پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ کیا ٹھیک کرو گے بیٹا؟ تمہاری منگنی بھائی صاحب تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سب میں تم لوگوں کی یہ حماقت۔ وہ تعصب سے بل کھاتی رہ گئیں۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پلیز خود کو یوں سوچ سوچ کر ہلکان کرنا چھوڑ دیں۔ آئرہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ شدید ٹینشن کے باعث مسکرا بھی نہ سکیں۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں رہا پھپھو؟ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ چہرے پر ملال در آیا تھا۔ تم پر یقین ہے مگر قسمت کے چکر سے ڈر لگتا ہے۔ دروازے سے داخل ہوتی آئرہ کے قدم تھم سے گئے تھے۔ آپ نے بلا وجہ کی سوچیں پال رکھی ہیں مما۔ ابھی آپ کی بیٹی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ اسے عارضی سہاروں کی ضرورت پڑے۔ میں اپنا آپ خود سنبھال سکتی ہوں، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ مروان نے اس کو دوپٹے سے ڈھکا سا دیکھ دانت پیسے، جسے بس طنز کرنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ بس یہی، یہ جو تمہاری گز بھری لمبی زبان ہے نا، اور ہٹ دھرمی، ڈر لگتا ہے مجھے آئرہ۔ لڑکیوں کا اتنا بے باک ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں یہاں عورت کی اتنی آزادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ایک بار پھر بیٹی کے سامنے ہار گئی تھی جبکہ وہ مروان کو گھور رہی تھی۔ معاشرے کی پرواہ ہے کسے مما؟ وہ ازلی بے پرواہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مروان سمجھا لو اس لڑکی کو، وہ بیٹی کو گھور کر بولی جب ریلیکس سا شرارتی نظر سے آئرہ کی کلاس لگتے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں کیا سمجھاؤں پھپھو، یہ لڑکی تو میری کسی بات کو کھاتے میں ہی نہیں لاتی۔ وہ شرارتی لہجے میں چھیڑنے کی غرض سے بولا جو ایک چھوٹے سے سائز باؤل میں سوپ نکالتی یا پسی کالی مرچ چھڑک رہی تھی۔ تم یہاں باتیں بنانے آئے ہو یا مما کو ہسپتال لے جانے؟ وہ خوخوار انداز میں پلٹی تھی۔ یہ کس انداز میں بات کرتی ہو تم مروان سے؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا، پھر کہہ رہی ہوں، اپنی سوچ کا
قبل درست کر لو آئرہ، اور زبان پر ذرا لگام ڈالو۔ زمرد بیگم کی جھڑکی پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ ٹھیک بول رہی ہیں آپ پھپھو، اب میں نے اسے کتنی بار کہا ہے کہ اب مجھ سے آپ سے بات کیا کرے، باہر میری بہت عزت ہے، جب یہ محترمہ تم کہتی ہیں تو سب تمسخر آمیز نظروں سے گھورتے ہیں مجھے۔ وہ جلی پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ تم اپنا منہ، لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے۔ خاموش، بالکل خاموش ہو جاؤ آئرہ، اور خبردار جو تم نے آئندہ مروان کو تم کہہ کر مخاطب کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ تنبیہ لہجے میں بولیں، جبکہ اس نے چھپ کر شرارت سے آنکھیں دبائیں، جس کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ جو حکم والدہ صاحبہ، اب ذرا ناچیز کی ذات پر ایک احسان عظیم کیجیے اور اپنے لاڈلے بھتیجے کے ساتھ ہسپتال چلی جائیں، ورنہ ان صاحب کا کھاتا کھل جائے گا کہ میں نے فضول میں بلا کر مروان جی کا ٹائم ویسٹ کیا۔ وہ دانت کچکچا کر بولتی، شدید تپی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جی پھپھو چلیں، اور آپ بھی جلدی سے چادر لے کر آئیں۔ وہ جان کا ذرا روب سے بولتا مسکرایا۔ زمرد بیگم نے بمشکل مسکراہٹ دباتے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ جو حکم عالی جان۔ وہ طنزیہ جملہ پاس کرتی واک آؤٹ کر گئی۔ جب ہی اس کے پشت تختے مروان کی کمر پر اچانک ایک دھمکا جڑا، وہ سٹپٹایا۔ تنگ نہ کیا کرو میری بچی کو، آدھا خون تو غصہ کر کے ہی جلا لیتی ہے۔ اس بار وہ بیٹی کے حق میں بولی تھیں۔ جو حکم۔ وہ شرارت سے سر جھکا گیا تو وہ بھی مسکرا دیں۔ آئرہ چادر لے کر آئی تو وہ اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ اب وہ تینوں اسپتال کے راستے کی جانب گامزن تھے۔ جی تو جناب، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ اور اس میں ہوئی تینوں کے درمیان کی نوک جھونک؟ تو جناب اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے انتظار کیجیے اور جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جب ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔